بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مزمل مصطفی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بزم نیر۔ بزم نیر چینل اولیاء کرام کے حوالے سے ان کی تعلیمات کو، ان کی کرامات کو، ان کے احوال زندگی کو بیان کرنے کی ایک کوشش کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو اپنے حضور قبول فرمائے۔ آپ بھی بزم نیر چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں ہمارے ساتھ ساتھ رہیں اور آنے والی تمام ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، پھر شیئر کریں تاکہ آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچتا رہے۔ آج ہم اولیاء جمن شاہ کی کرامات بیان کرنے چلے ہیں۔ جمن شاہ ایک قصبہ ہے جو ضلع لیا سے 4 کلومیٹر جنوب کی طرف واقع ہے۔ یہاں پر اولیاء کرام کی کثیر تعداد نے دین اسلام کو پھیلایا۔ دین اسلام کے سلسلہ میں ان کی جو کوششیں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ آج ہم اولیاء جمن شاہ کے حوالے سے جتنی تک ہم سے ہو سکی ہم نے کوشش کی، ان کی کرامات کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہماری ویڈیو اولیاء جمن شاہ کے احوال زندگی کے بارے میں بھی آئے گی، اور پھر انشاءاللہ ایک ویڈیو اولیاء لیا کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اپلوڈ کی جائے گی۔ جمن شاہ کا جو قصبہ ہے یہ ایک روحانی بزرگ قبلہ جمن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کی مناسبت سے ہے۔ آپ جلال الدین بخاری کی اولاد میں سے ہیں اور آپ 1700 کے اینڈ پر یہاں پر تشریف لائے۔ آپ کا مزار پر انوار جمن شاہ سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر مغرب کی طرف ہے۔ جمن شاہ داخل ہونے سے پہلے اگر آپ دری روڈ پر چلے جائیں، دری روڈ سے آگے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر مزار ہے۔ یہ ایک کامل بزرگ تھے، جلال الدین بخاری کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے احوال زندگی تو بہت کوشش کرنے کے باوجود نہ مل سکے، مگر کچھ کرامات جو آپ کی مناسبت سے لوگ بیان کرتے ہیں۔ آپ کے مزار کے قریب بھٹی برادری کے بزرگ بتاتے ہیں، ہم جب تہجد کے ٹائم نکلتے اور آ کر دیکھتے کوئی مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے، جب ہم باہر آتے تو وہ جلدی جلدی چلتے ہوئے مزار کی طرف چلے جاتے، اور کئی بار ہم نے جرات کی اور پھر مزار شریف میں گئے تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ حضرت جمن شاہ رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد ادا کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ جمن شاہ کے قریب ہی ایک بازار ہے حضرت شاہ سرخا رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ بھی اللہ کے کامل ولی تھے، اور آج تک یہ ایک رواج چلا آ رہا ہے ابتدا سے، اگر کسی کو پاگل کتا باولا کتا کاٹ لے تو وہ یہاں پر آ کر، ایک نلکا ہے وہاں سے آ کر غسل کر لے تو اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں بلکہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت شاہ سرخا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت ہے۔ جمن شاہ شہر سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر مغرب کی طرف اگر جائیں تو ایک
اللہ کی برگزیدہ بندی مئی جیون کا مزار ہے۔ مئی پل مئی جیون بھی مشہور ہے۔ یہ مغرب سے کی طرف 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ نالا کے کنارے پر ہے۔ شیہ مار اس علاقے کو کہتے ہیں، وہاں پر ہے۔ یہ جو علاقہ ہے یہ سطح زمین کے برابر ہے، کوئی اونچی جگہ نہیں ہے، زمین کی سطح کے برابر ہے جہاں پر یہ مزار ہے۔ چونکہ یہ دریا کا علاقہ ہے، یہاں پر ہر سال سیلاب کا پانی آتا ہے، ہر سال ارد گرد بستیوں میں چلا جاتا ہے، لیکن اس اللہ کی ولیہ کا جہاں پر مزار ہے وہاں پر کبھی پانی نہیں آتا، ارد گرد ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی ولیہ کی ایک کرامت ہے، عینی شاہد ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر پانی نہیں آتا۔ جمن شاہ کے قریب، جمن شاہ سے پیچھے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر آستانہ عالیہ ہود والا شریف ہے۔ وہاں پر بزرگ خواجہ اللہ یار چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ آپ اپنے وقت کے عظیم عالم دین تھے، جید عالم دین تھے۔ آپ نے اپنے علاقہ سے مختلف قسم کی جو غلط رسومات تھیں آپ نے ان کو ختم کرایا، بلکہ صحیح معنی میں لوگوں کو اسلام کا سبق اگر کسی نے پڑھایا تو وہ حضرت خواجہ اللہ یار چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ جہاں لوگوں کو تکبیر تک کا پتہ نہیں ہوتا تھا، نماز کا کیا پتہ ہوگا، دم دین پناہ کہہ کر وہ بکری کو یا کسی بھی جانور کو ذبح کر دیتے تھے، تو اس صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح ہوگا کہ لوگ نماز، تو آپ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل، قرآن سکھایا۔ یہ آپ کی بڑی کرامتوں میں سے ہے۔ صوفی اللہ بخش صاحب بیان کرتے تھے کہ ہم ایک بار توسہ شریف عرس پر جا رہے تھے حضرت علامہ پیر اللہ یار چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ جب ہم وہاں پر اترے تو آگے اس وقت تانگے ہوا کرتے تھے، ایک تانگا کھڑا تھا، اور جب ہم نے اسے کہا تو اس نے کہا میرے پاس سواریاں پوری ہیں، میں آپ کو نہیں لے جا سکتا۔ ہم نے بہت منت کی کہ ہمیں ساتھ لے چلو لے چلو، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں لے جا سکتا۔ اب ہم سب نے خواجہ اللہ یار چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا سے جانے دو، یہی ہمیں لے کر جائے گا۔ ہم تھوڑی دیر بیٹھے، وہ کچھ آگے گیا، تانگے والا پھر واپس آ گیا، ان سواریوں کو اتارا، ان کو کہا آپ یہیں پر ٹھہرے، میں آپ کو میں بزرگوں کو پہلے چھوڑ کے آتا ہوں اور پھر آپ کو لے جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ خواجہ اللہ یار رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت ہے۔ اسی طرح آپ ابھی بچپن میں پڑھ رہے تھے کہ آپ کے استاد محترم نے کہا کہ پیر جگی شریف سے جاؤ، یہ کتاب لے کر آؤ، پرچی پر نام لکھ کر دیا۔ آپ لینے کے لیے گئے، جب آپ چلے گئے تو پھر استاد محترم مولانا صالح محمد صاحب کو خیال آیا کہ کتاب تو اور منگوانی تھی، میں نے تو اور لکھ دی ہے۔ بڑے پریشان ہوئے۔ جب مولانا اللہ یار رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے تو انہوں نے کہا اب دوبارہ جانا پڑے گا۔ آپ بھی مسکرائے، آپ بھی کامل کے مرید تھے۔ فرمایا استاد محترم ذرا دیکھو تو صحیح، کتاب لپٹی ہوئی تھی کپڑے میں، جب کپڑا کھولا تو وہی کتاب ہی تھی جو مولانا صالح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے۔ تو تھپکی دی اور فرمایا تو ابھی سے کامل ہے۔ اسی طرح جب حضرت علامہ اللہ بخش نیر رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب میں قید تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ آخری رات مجھے اپنے ابا جی کی زیارت ہوئی۔ میں نے پوچھا ابا جی آپ یہاں پر؟ کہنے لگے میں آپ کے قریبی ہوتا ہوں، میں کہیں دور تو نہیں ہوں، آج تو میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں، آج آپ رہا ہو رہے ہیں، کل آپ کی پرواز ہے، کل آپ نے واپس جانا ہے۔ تو یہ حضرت مولانا خواجہ اللہ یار رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات ہیں۔ سیف بنیام مفسر قرآن حضرت علامہ اللہ بخش نیر رحمۃ اللہ علیہ مولانا اللہ یار چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، جنہوں نے علم کے میدان میں اپنا نام کمایا اور ملک بھر میں اور بیرون ملک دین اسلام کی خدمت کرتے رہے۔
آپ اپنے مسلک کے ایک جید عالم دین تھے، اپنے مسلک کی نمائندگی کرتے رہے۔ جھنگ کا میدان ہو یا فیصل آباد ہو، کوئی مناظرہ ہو تو آپ کے پیر و مرشد خواجہ خواجگان خواجہ فقیر محمد صاحب آپ کو محبت دیتے اور آپ کو فوراً بلا لیتے تھے۔ اس لیے جب آپ فوت ہوئے تو خواجہ سرکار نے فرمایا تھا، نیئر میں ہر وقت آپ کو بلا لیتا تھا، آپ کسے بلاؤں گا۔ تو بہرحال کوئی بھی مناظرہ ہو، یہ پاکستان ہو یا سعودی عرب میں بھی آپ نے اپنے مسلک کی ترجمانی کی۔ تو یہ توسہ شریف میں آپ کا ایک جلسہ تھا، وہاں پر آپ نے اپنے مسلک کی ترجمانی بیان کی۔ وہاں پر مد مقابل طیش میں آ گئے۔ جب آپ واپس آنے لگے، انہوں نے اپنی گاڑیاں پیچھے لگا دیں، آگے آپ کی گاڑی ہے، پیچھے دشمنوں کی گاڑیاں ہیں۔ مد مقابل مسلک کے لوگ آپ پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اب جو ڈرائیور تھے وہ کہنے لگے، حضور اب ہماری گاڑی میں اتنی تاب نہیں، ان کے پاس نئی گاڑی ہے، اب ہماری گاڑی رکنے والی ہے، اب ہم اتنی سپیڈ نہیں لے جا سکتے۔ آپ نے فرمایا چلتے رہو، گاڑی ان کی رکے گی، ہماری نہیں رکے گی۔ وہ کہتے ہیں ہم تھوڑے فاصلے پر گئے، 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کے فاصلے پر، ہم نے دیکھا ان کی گاڑی رک گئی ہے، اس میں کوئی خرابی ہے، ہم بحفظ و ایمان واپس آ گئے۔ اور یہ کرامت تو ہر آدمی جانتا ہے، جب آپ کسی مریض کے پاس جاتے تھے اور جب یہ کہتے تھے تو ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی فکر والی گال کوئی نہیں، تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے کرامت رکھی تھی۔ جمن شاہ کے علاقے میں حضرت پیر سید طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بہت خدمت کی دین اسلام کے لیے، مدرسہ انوار بارو میں آپ کا مزار پر انوار بھی ہے۔ سید رشید احمد شاہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ ہماری ایک دادا کی بہن تھی جو دوسرے مسلک کے اہل تشیع سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ان کا خرچہ وغیرہ ہمارے ابا جی کرتے تھے، تمام کھلاتے پلاتے، ان کی دیکھ بھال بھی آپ کرتے تھے۔ آخر پر آپ نے کہا، اماں تو ایسا کر، دین اسلام میں مسلک اہل سنت حقانیت پر مبنی ہے، آپ سنی ہو جائیں۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنے اماموں کو ناراض نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا وہ امام تو ہمارے بھی امام ہیں، آج بتا کس امام کی زیارت چاہتی ہے، بول کس امام کی زیارت چاہتی ہے۔ تو اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ ہم نے بعد میں کہا، ابا جی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اگر وہ کسی کا نام کہہ دیتی تو فرمایا، بیٹا میں ایسے کہہ رہا تھا، میں بول نہیں رہا تھا، مجھے بلوایا جا رہا تھا۔ اور اسی طرح مفتی محمد یونس جو سابق طالب علم ہیں مدرسہ انوار بارو کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ڈیرہ غازی خان سے ایک جلسے سے واپس آ رہے تھے، کوٹ ادو میں اترے، کوٹ ادو سے آپ نے جمن شاہ آنا تھا، اور راستے میں ایک ہی بس تھی۔ بس والے کے پاس جب گئے، انہوں نے کہا ہماری سیٹ ختم ہو گئی ہے، ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے۔ ہم پریشان ہوئے۔ اب 2 گھنٹوں کے بعد کوئی بس اس وقت آتی تھی، اس وقت اتنی نہیں ہوتی تھی، تو آپ نے فرمایا ہم اسی بس پر جائیں گے، اسی بس پر۔ وہ بس تھوڑی سی آگے چلی تو وہ رک گئی اور چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کسی نے کہا ان بزرگوں کو اٹھاؤ تو بس چلے گی۔ وہ آئے، منت کی، سید پیر طالب حسین شاہ صاحب اس پر سوار ہوئے تو بس چلنا شروع کر دیا۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی کرامات ہیں۔ جمن شاہ کے ارد گرد میں بہت سے اولیاء کرام مزید بھی ہیں، جن پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کرامات ہمیں ملیں تو ہم پیش کریں۔ ان میں حضرت میاں بہادر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ غلام حیدر رحمۃ اللہ علیہ، سید شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ، جناب لالو فقیر رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم حاجی محمد رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ، ساوی قبر والا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ اولیاء ہیں جن کی کرامات ہم سرچ کر رہے ہیں، جو ہی ہمیں ملیں گی تو وہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اولیاء کے فیوضات سے، کرامات سے مستفید ہونے کے لیے، معمولات سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔